کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عام سا ذاتی جھگڑا ایک بہت بڑی قانونی تبدیلی کی وجہ بن جاتا ہے۔ آج ہم پاکستان کے ایک ایسے ہی عدالتی فیصلے پر بات کر رہے ہیں جو یہ بتاتا ہے کہ بعض اوقات بڑے بڑے قانونی اصول چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے ہی جنم لیتے ہیں۔ جب کوئی شادی ٹوٹتی ہے تو سب سے بڑا سوال کیا ہوتا ہے؟ یہی نا کہ گھر کس کا ہے، گاڑی کس کی ہوگی۔ یہ وہ سوال ہیں جو طلاق کے وقت دل تو توڑتا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ زندگیاں بھی بکھیر دیتا ہے، خاص طور پہ تب جب دونوں نے مل کر ایک دنیا بسائی ہو، ایک نے پیسہ لگا کر اور دوسرے نے اپنا وقت اور اپنی محنت لگا کر۔ اور بس یہیں سے پاکستان کا ایک عام سا کیس ایک غیر معمولی کہانی بن جاتا ہے۔ یہ کہانی ایک خاتون کے اپنے سامان کے دعوے سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس کا خاتمہ ایک ایسے قانونی اصول پر ہوتا ہے جو شاید ملک میں ہر شادی شدہ جوڑے کے حقوق کو ایک نئی شکل دے سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ تو اس پوری قانونی تبدیلی کی جو بنیاد ہے وہ ایک خاتون کے ذاتی مقدمے نے رکھی۔ یہ کہانی ہے امارہ وقاص کی اور ان کے انصاف کے سفر کی۔ امارہ وقاص کا مطالبہ بالکل سیدھا تھا۔ شادی کے دوران جو بھی گھریلو سامان لیا گیا وہ انہیں واپس ملنا چاہیے۔ سننے میں تو یہ ایک بہت آسان سی بات لگتی ہے نا، لیکن پاکستان کے قانونی نظام کے لیے یہی سادہ سا سوال ایک بہت بڑا معمہ بننے والا تھا۔ یہ سیدھا سادہ کیس بہت جلد قانونی پیچیدگیوں میں الجھ گیا، اور اسی سفر میں اس نے ہمارے قانونی نظام کی ایک ایسی کمزوری کو سب کے سامنے لا کھڑا کیا جسے شاید سب نظر انداز کر رہے تھے۔ تو سب سے پہلے فیملی کوڈ کا فیصلہ آیا۔ عدالت نے کہا کہ امارہ کو سامان کی کل مالیت کا 30% حصہ ملے گا۔ لیکن پھر کہانی میں ایک ٹویسٹ آیا۔ جب معاملہ اگلی عدالت میں گیا تو اس نے پچھلا فیصلہ ہی پلٹ دیا۔ نتیجہ 0، یعنی امارہ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ 2 عدالتیں اور 2 بالکل مختلف فیصلے، آخر ایسا کیوں ہوا؟ وجہ تھی ثبوت۔ اپیلیٹ کورٹ کا کہنا تھا کہ امارہ یہ ثابت ہی نہیں کر پائیں کہ یہ سامان آخر تھا کس کا۔ اور یہی وہ سوال تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ذرا سوچئے، شادی شدہ زندگی میں کون فریج، ٹی وی یا صوفے کی رسیدیں سنبھال کر رکھتا ہے؟ یہ ایک ایسا زمینی مسئلہ تھا جس پر ہمارا قانون بالکل خاموش تھا۔ لیکن جب یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچا تو وہاں جج نے اس معاملے کو صرف ثبوتوں کی کمی کے طور پر نہیں دیکھا، نہیں، انہوں نے اس میں ایک بہت بڑا اور گہرا مسئلہ دیکھا جسے حل کرنا ضروری تھا۔ یہاں عدالت نے کھیل کا زاویہ ہی بدل دیا۔ انہوں نے اسے جہیز کا نہیں بلکہ شراکت داری کا معاملہ سمجھا۔ جج نے ایک بنیادی سوال پوچھا، کیا ایک عورت کی قیمت صرف ان رسیدوں سے طے ہوگی جو وہ عدالت میں پیش کر سکتی ہے، یا اس کی ان گنت گھنٹوں کی محنت، گھر چلانا، بچوں کو پالنا، اس کی بھی کوئی معاشی قدر ہے؟ اور اسی سوال کے جواب میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک انقلابی تصور پیش کیا، ازدواجی جائیداد یعنی میٹریمونیل پراپرٹی۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو پاکستان میں پہلی بار اتنی وضاحت سے اپنایا گیا ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سا ہے، شادی کے دوران جو کچھ بھی بنایا جائے وہ دونوں کا ہے، چاہے کاغذ پر نام کسی ایک کا ہی کیوں نہ لکھا ہو۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ تصور آخر ہے کیا، اور یہ ہماری روایتی سوچ سے اتنا مختلف کیوں ہے۔ عدالت نے اس نظریے کو اسلامی اور بین الاقوامی دونوں قانونوں کی روشنی میں پرکھا۔ دیکھیے، یہاں قانونی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پرانا طریقہ کیا تھا؟ جس نے پیسے دیے ملکیت اس کی ہو گئی، لیکن نیا نظریہ کہتا ہے کہ شادی ایک معاشی پارٹنرشپ ہے۔ اگر ایک ساتھی باہر کما رہا ہے تو دوسرا گھر سنبھال کر اس کمائی کو ممکن بنا رہا ہے، اس لیے دونوں کی محنت برابر کی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ تھا کہ کیا یہ جدید تصور اسلامی اصولوں کے مطابق ہے؟ تو عدالت نے قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ طلاق یافتہ خواتین کو دستور کے مطابق کچھ مال دینا ایک فرض ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ اسلام کا مقصد عورت کو طلاق کے بعد بے سہارا چھوڑنا نہیں، بلکہ اس کی معاشی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ عدالت نے یہ بھی بتایا کہ یہ خیال مسلم دنیا میں کوئی نیا نہیں ہے۔ ملیشیا، انڈونیشیا اور ترکی جیسے ممالک میں پہلے سے ایسے قانون موجود ہیں جو شادی کو ایک معاشی شراکت داری مانتے ہیں اور طلاق کے وقت اثاثوں کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بناتے ہیں۔ اور صرف مسلم دنیا ہی نہیں، مغربی قوانین میں بھی یہ اصول ایک لمبے عرصے سے مانا جا رہا ہے۔ برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا جیسے ممالک میں عدالتیں صرف یہ نہیں دیکھتیں کہ اثاثہ کس کے نام پر ہے، بلکہ یہ دیکھتی ہیں کہ خاندان کی بھلائی میں کس نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ تو ان تمام دلائل کی روشنی میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہ صرف امارہ وقاص کے کیس پر ایک فیصلہ سنایا بلکہ مستقبل کے لیے ایک واضح روڈ میپ بھی دے دیا۔ تو اس کیس کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ امارہ وقاص کا کیس دوبارہ سنا جائے گا، لیکن اس بار ایک نئے قانونی اصول کے تحت۔
وہ شادی کے دوران بنائے گئے اثاثوں میں برابر کی حصے دار ہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی جیت تھی۔ لیکن اس کیس کا اثر امارہ وقاص سے کہیں آگے جاتا ہے۔ عدالت نے حکومت کو باقاعدہ قانون سازی کی ہدایت کی۔ سفارشات بالکل واضح تھیں۔ گھریلو خاتون کی محنت کو معاشی طور پر تسلیم کریں اور شادی میں بنائے گئے تمام اثاثوں میں اسے برابر کا حقدار قرار دیں۔ اور پھر آئی اس فیصلے کی سب سے طاقتور اور سب سے عملی تجویز۔ جج نے کہا کہ نکاح نامے میں ہی ایک نیا کالم شامل کر دیا جائے، ایک ایسی شک جو شادی کے پہلے دن ہی یہ واضح کر دے کہ مستقبل میں جو بھی جائیداد بنے گی اس پر دونوں کا حق برابر کا ہوگا۔ ذرا اس ایک تجویز کی عملی اہمیت کے بارے میں سوچیے۔ اس کا مطلب ہے کہ قانون سازی کے لمبے انتظار کے بغیر کوئی بھی جوڑا نکاح کے وقت ہی اپنے معاشی مستقبل کو محفوظ بنا سکتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا قدم لاکھوں خواتین کو فوری طور پر بااختیار بنا سکتا ہے۔ تو ایک چھوٹے سے گھریلو جھگڑے سے شروع ہونے والا یہ کیس اپنے پیچھے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ کیا انصاف کا مستقبل بڑی بڑی قانونی کتابوں میں لکھا ہے یا نکاح نامے جیسے ایک کاغذ پر لکھی ایک سطر میں؟